بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی اللہ تعالیٰ کے نام جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج جو میں لیکچر ایڈٹ کروا رہا تھا وہ ہے ڈائری سیریز کا۔ یہ بھی ہماری اسی دور کی سیریز ہے کہ جب ہم اپنے اکیڈمی میں ہفتے میں ایک دن یہ کورسز کہہ لیں، لیکچرز کہہ لیں، سیشن کروایا کرتے تھے۔ بہت ہٹ گئے الحمدللہ، بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے کا سبب بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنا۔ اور اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو بھی میں اپنی ریسرچ ورک کرتا تھا وہ میں چونکہ ڈائری میں نوٹ کرتا تھا، ہر پڑھا لکھا آدمی اسی طرح سے کیا کرتا ہے، اور میں دیکھتا بھی تھا کہ بعد میں لوگوں کی ڈائریاں پرنٹ ہوتی ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی لائف کے اندر ہی رہتے ہوئے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں میں نے یہ کیوں لکھا، اس کی وضاحت کر دوں کہ میں تو صرف کی پوائنٹس نوٹ کیا کرتا تھا نا، اس کو کیسے اس کو میں پرسیو کرتا تھا، وہ کیسے ایبزارب ہوتا تھا۔ جیسے آج کل ٹرو ڈیفینیشن آف اسلام کا کورس الحمدللہ ہمارا ہٹ ہے، تو بالکل ویسا ہی یہ تھا۔ اچھا، تو بات کیا ہو رہی تھی؟ ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم ڈائریز کی جو یہ پوائنٹس ہوتے تھے ان کو ہم نے ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کو سنیے گا، کمپلیٹ سنیے گا اور کامنٹس کیجئے گا آپ نے کیسا لگا۔ ہم نے تو اپنی طرف سے اپنا بیسٹ دیا اور لوگوں نے اسی طرح سے پسند کیا۔ بقیہ بہت سارے مشورے دیے جا رہے ہیں ہمیں اس کو پروموشن کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، تو یہ صحیح ہے۔ جو بھی مشورہ آتا ہے وہ میں اپنی مارکیٹنگ کی ٹیم کو فارورڈ کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ آنیسٹ رہ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں خوشی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔ ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ وقت گزرتا رہتا ہے، جیسے ہمارے ادھر ایک اتوار آتا ہے، دوسرا اتوار آتا ہے۔ ابھی لیکچر شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ آپ لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ کسی گھر میں خوشی آئی۔ کئی دفعہ کے ایسے واقعات ہیں کہ ایک فون آتا ہے تو کسی کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو انصاف کے لیے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت پورا کر دیا۔ اسی کے ساتھ دوسرا فون آ رہا ہوتا ہے تو وہ خوشی کے طرح جھوم رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر خوشی دے دی سی۔ دنیا ایسی ہی ہے، کسی جگہ پر اداسی ہے تو کسی جگہ پر خوشی ہے اس چیز کے لیے۔ جتنا وقت آپ کا جہاں لکھا ہے اور جس موقع کے ساتھ لکھا ہے وہ کیسا گزارتے ہیں۔ آج صبح ہی کی بات ہے کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور اسٹوڈنٹ کے کزن بھی لگتے ہیں، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ پچھلے سے پچھلے جمعے کو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ان کریٹیکل کیس ہے، کئی اپ آ رہے ہیں کئی ڈاؤن آ رہے ہیں، آزمائشیں ہیں۔ تو ان کے گھر والے آج صبح وقت علیحدہ سے لے کر آئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ جتنے ایمرجنسی کے کیسز ہیں ان کے تعویذ بہت بہت جا رہے ہیں آج کل، یعنی یہ سمجھ لیں کہ مہینے کے تعویذ وہ دنوں میں بھی ختم کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے کروا رہے ہیں۔ تو وہ پریشان سے مجھ سے تعویذ لیتے ہوئے کہتے ہیں حضرت وہی والی بات ہے کہ 7 کی جگہ 70 لینا، کہتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگ رہا۔ تو میں نے انہیں ایک بات سمجھائی، میں نے کہا دیکھیں حقیقتوں کو سمجھیں اور پھر آپ جسٹیفائی کیجئے گا کہ میں غلط ہوں آپ غلط۔ میں نے کہا دیکھیں جب تک والد اور والدہ حیات سے نا تو میں 1 سے 2 شیٹ لگاتا تھا ایک بیماری کی، کڈنی کی 1 لگاتا تھا یا 2، کبھی 2 کبھی 1، ایسے چلتا تھا۔ فالج کی 1 یا 2،
پیٹ کی ایک ایسے چلاتا تھا نا، اس لیے کہ کبھی 20 منٹ ملتے تھے، کبھی گھنٹہ ملتا تھا. جہاں ابو امی میں سے کوئی اٹھ گیا، مصروفیات ان کے ساتھ ہو گئیں، کبھی میرے اٹھنے سے پہلے ہی ساتھ اٹھے ہوئے ہوتے تھے، وقت ہی نہیں ملا اس چیز کے لیے. میں نے کہا میرے پیشنٹ بھی ویسے ہی تھے. وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرصت دی تو آج یہ حال ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو باہر بھی رش ہوتا ہے الحمدللہ. اور میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے کسی مقصد کے تحت زندگی. میں نے کہا اب اس میں سمجھیے گا اگلا جو پوائنٹ سمجھانے جا رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں فار ایگزامپل نعمان، طلحہ، شعیب اور صغیر یہ کام کرتے ہیں، صحیح ہے نا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس وقت کس کے پاس فرصت ہے، رش ادھر بڑھا دیں گے. میں نے کہا جب ہم مصروف تھے تو پیشنٹ یہ نہیں تھے کہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، جو فارغ تھے اللہ نے رش وہاں کر دی. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی نا تو ہماری طرف رش کر دیا. صحیح ہو گیا نا. تو کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے جو آپ کے ذمے کام لگایا گیا وہ آپ نے ادا کرنا ہے. کام بڑا ہے چھوٹا ہے، چوتھی کتاب میں یاد ہوگا وہ لکھا تھا کہ آپ کو اسکرپٹ کے مطابق اداکاری کرنی. آپ کو فقیر کا اگر وہ ملا ہے تو بھی آپ کا کریکٹر اسی لیول کا، اسی پہ ہو سکتا ہے آپ کو وہ مل جائے، وہ کیا ہے پرائڈ آف پرفارمنس مل جائے. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے. تو اس چیز کی خاص اہمیت ہے. جیسے ہمیں الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بولنا ہے تو الحمدللہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ نہیں ملا. یاد ہوگا کئی ساتھی آ کے کہتے ہیں آپ کا روم کا اس طرح انوائرمنٹ نہیں ہے، آپ کے سسٹم اس لحاظ سے. اور آپ نے دیکھا انہی چیزوں پہ اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہوئی ہے. یعنی کہ الحمدللہ کبھی ہم اپنی چیز کو کسی جگہ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو سہولیات کے لحاظ سے اس میں ہمارا مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن آؤٹ پٹ کے لحاظ سے الحمدللہ زیادہ ہی ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں لگا کہ کم ہو. تو ڈائری کا بہت اچھا سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ. بہت سونے ڈائری لکھنا شروع کر دی. بہت اچھی بات ہے، ہماری خواہش ہی ایسی ہے اس چیز کے لحاظ سے. ڈے بائی ڈے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں چیزیں. اب ہم نے دیکھتے ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم جو تھا مجھے یاد پڑتا ہے امام احمد بن حنبل کے واقعے پہ اور آخر میں شعر سنایا تھا. اگلا پوائنٹ یہاں لکھا ہوا تھا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صہیب ایک مجھے کتاب دے کر گیا ایک دن کے لیے پڑھنے کے لیے. وہ بھی کیا ہوا کہ کسی جگہ سے جا رہا تھا تو بھوسی ٹکڑے والے سے خریدی تھی اس نے. گھر جانے کے بجائے میرے پاس سے ہوتا ہوا چلا گیا. تو میں نے کہا صحیح ہے کل مجھ سے لے لیجیے گا. اکثر ایسے لوگ ایک دن کے لیے دیتے تھے، میں وہ چیزیں پڑھ کے نوٹ کر کے رکھ لیا کرتا. لکھا ہوا ہے اے وائس مین ول بی ماسٹر آف ہز مائنڈ، اے فول ول بی اٹس سلیو. صحیح ہے نا. یہ بات بھی حقیقت ہے. اگر آپ کو دماغ لے کے چلنا شروع ہو جائے، یعنی کہ آپ کا اسٹوڈنٹ اگر آپ کو چلانا شروع کر دے تو پھر استادی تو سائڈ پر رہے گی نا. آپ کے نے کوئی جانور پکڑا ہوا ہے، جب بکر عید ہے جانور ہوں گے، اگر جانور لے کے جا رہا ہے آپ کو اپنی مرضی سے، پھر آپ گھر تو نہیں پہنچ سکتے نا، پھر تو وہ اپنی جگہ ہی لے کر جائے گا. اگلا پوائنٹ ہے گریٹ مین آر دوز ہو سی دا تھاٹس رول دا ورلڈ. بالکل ہے. دیکھیں جو ہے آپ کا صہیب میاں، صہیب تو دنیا میں جو ہے حکومت کرتی ہے وہ سوچیں کرتی ہے. مولانا صاحب نے ایک جمعے کو بات کی، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، اچھی بات لگی. اب دیکھیں وہی والی بات ہے، علم والی چیز جہاں سے ملے وہ آپ نے لینی ہی لینی ہے. کہتے ہیں برائی سے نفرت کرنا واجب ہے. صحیح ہوگی اس چیز کے لحاظ سے، برے سے نہیں کرنے. صحیح ہوگی اس چیز کے لیے. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو چیز رول کرے گی وہ آپ کی سوچ کرے گی. آپ جا رہے ہیں مسجد کی جانب لیکن آپ کی سوچ بری ہے اس نیت سے، آپ وہاں ممبر پہ بیٹھ کے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. صحیح ہوگی نا. آپ لالچ کے چکر میں جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھانے کے چکر میں جا رہے ہیں، وہ سب چیز کیا ہو جائے گی، نیگیٹو ہو جائے گی. صحیح ہوگی بات اس چیز کے لحاظ سے. تو اس میں یہ والی چیز ہے کہ ہمیشہ سوچوں کو اپنی اچھی کریں، نظریات بنائیں. آپ کے کچھ رولز ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے جو کہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، اور ان رولز پر کوئی پھر کمپرومائز، اس طرح شرعی کمپرومائز جائز ہے. دیکھیں جہاں تک شریعت لینئرٹی دیتی ہے وہ پھر آپ نے
اس کو وہ وہاں تک لے لینی ہے اس چیز کے لیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ بولیں بہت ہی سخت ہو گئے. اگلا پوائنٹ تھا کیپ یور آئیز فوکس آن دا بگ آبجیکٹو. آسک از اٹ ریئلی امپورٹنٹ, ڈو ناٹ فال ان ٹو دا ٹرائیولٹی ٹریپ. آبجیکٹو اپنے بڑے رکھیں. میری نعمان لوگوں سے اکثر آج کل وہ رہتی ہے, ان سے ناراض رہتا ہوں, غصے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ سارے لوگ, اور آج بھی میں نے کچھ اسٹوڈنٹ کو ٹھیک ٹھاک غصے والا لیکچر دیا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹے کا کام کرتے ہیں. صحیح ہوگا, اس کے لیے بڑے آبجیکٹیوز نہیں ہیں آپ لوگوں کے. صحیح ہوگی, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کمپرومائز کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اللہ خوش رکھے ان کے استاد کو, ڈاکٹر ناصر صاحب کو, کہ وہ کہتے تھے آج کا بچہ جو ہے موشن لگ جائے تو گھر سے نہیں نکلتا, کھانسی ہو جائے گھر سے نہیں نکلتا, ٹمپریچر ہو جائے پورا دن کام کوئی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اتنے آرڈنری آبجیکٹو ہیں کہ آپ نے ان چیزوں پہ کمپرومائز کر دیا. تو یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے اس میں. ڈو ناٹ سیل یور سیلف شارٹ, یوز دا بگ تھنکر ووکیبلری, اسٹریچ یور ویژن, گیٹ دا بگ ویو آف یور جاب, تھنک اباؤٹ ٹرائیویل. چھوٹی چیزوں پہ, جیسے فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اگر میٹرک کیا ہے تو موبائل کا سیلز پرچیز کا کام تو آپ کر ہی سکتے ہیں. صحیح ہوگا, آپ اسی میں اپنے آپ کو روک لو, آگے ہی نہیں گئے. جیسے محسن کی بات ہے, صحیح ہوگی نا, وہ روٹیاں لگاتا تھا, کچھ نہ کچھ تو ارننگ ہوتی ہوگی, اور بہت سے روٹیاں لگانے والے نہیں پڑتے. صحیح ہے نا, 1 گھنٹہ سوتا تھا, 23 گھنٹے ماشاءاللہ کام کرتا تھا. وہ بھی سوتا نا 8 گھنٹے, کہتے وہ بھی یہ جملہ کہہ دیتا نصیب میں ہی نہیں ہے, میں غریب کا بچہ ہوں. یا کچرا اٹھانے والا جو تھا وہ یہ کہہ دیتا. صحیح ہو گیا, اس نے اپنے آپ کو چھوٹی قیمت نہیں لگائی اپنی. جیسے چھوٹی سی بات ہے, آپ کو پتہ ہوگا بہت سے لڑکے کپڑے استری نہ ہو تو پڑھنے نہیں جاتے. میرے اپنے پاس نہیں آتے تھے. کتنی چھوٹی چیزوں پہ اپنے آپ کو. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو یقین کریں صرف 2 سوٹ میں انہوں نے ماسٹر کیا تھا. ایک پہنا ہوا ہوتا تھا, ایک دھو کے لٹکاتے تھے. الحمدللہ میں نے بھی اپنے پورے 4 سال میں 2 سے 3 پینٹیں اور 3 شرٹس میری اپنی تھی, بکیا بھائیوں کی پہن لیتا تھا. اس میں ماسٹر کیا تھا الحمدللہ. ان چھوٹی چیز آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ کہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ تھرسٹی میں ہوں سوٹس یا سم تھنگ. اور الحمدللہ اب تو خیر عمر بھی اس میں نہیں رہی کہ سوٹس کو دیکھا جائے. اب تو جتنا خراب ہو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. صحیح ہو گئی بات اس چیز کے لیے. تو بہرحال قصہ مختصر جو ہے, ان چھوٹی باتوں میں نہیں کرنا کہ موبائل ایسا ہوگا. تو آپ نے دیکھا ہوگا میرے اپنے پاس بچے آتے تھے, جی موبائل اچھا والا ابو دلائیں گے تو پڑھنے جاؤں گا. ایسا بچہ کبھی زندگی میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. مطلب کا لیپ ٹاپ لینا ہے, مطلب کا پین لینا ہے, مطلب کا انسٹیٹیوٹ لینا ہے, نہیں افورڈ گھر والے کر سکتے, جہاں سے پڑھنا ہو. اور ایک تو چیز آپ نے دیکھی ہوگی, دیکھیں دنیا کو کسی نے بنایا ہے تو وہ بادشاہوں کے بچوں نے نہیں بنایا. بادشاہوں کے بچوں کو سپورٹ تو بہت تھی, آج بھی منسٹر کے بچہ بہت اچھی جگہ جا سکتا ہوگا اس چیز کے لیے. کل کی ایک اسٹیٹمنٹ لکھی میں نے ڈائری کے اندر, الحمدللہ پتہ نہیں اس ڈائری کا وقت بھی آئے گا نہیں آئے گا, وہ بہت بات کی آج کی ڈائریوں میں سے ڈائری ہے. کل ایک کام کر رہا تھا, میرے کو 1-2 کالز آئیں نا اس چیز کے لحاظ سے, تو اس بیس پہ میں نے لکھا. میرا پچھلا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ جتنے اسکول ٹیچر کے بچے میرے پاس آئے, صحیح ہے نا, ایک تو اعمالوں کے لحاظ سے بہت برا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا, برے ہوں گے, بہت برا کوئی بھی نہیں تھا. اس کے لیے سب نے پڑھ کے اچھا مقام بنایا. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے. اسی کے بجائے ایسے جو تھے, جو بیوٹیشین تھے, ایسے جو تھے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں جس میں شریعت بھی گنجائش نہیں دے رہی ہوتی اتنی آسانی سے, 95% وہ لوگ جب بھی میرے پاس آئے تو اپنے بچوں کی غیر اخلاقی حرکت, چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو, غیر اخلاقی بات لے کر آئے. اور جس پہ ان کو افسوس, حالانکہ جب وہ یہ کام کر رہے تو یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی ہمارے اس کو افیکٹ ڈال سکتا ہے. ہوا یہ کہ پیسے آ رہے تھے جی, صحیح ہے نا. تو کیا ہوا, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنی قیمتیں نہ لگاؤ اس چیز کے لیے.
وہ یاد ہے نا وہ والا واقعہ ابو یوسف کا واقعہ تھا کہ ان کی والدہ ان کو کام کرانا چاہتی تھیں, صحیح ہوگی اس چیز کے لیے, اور ان کے استاد نے محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ چیز کہی کہ پھر انہوں نے غالباً وظیفہ بھی مقرر کیا ان کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے سلسلہ چلا وہ امام ابو یوسف سے چلا, صحیح ہوگی اس کے لیے. تو یہ چیز ہے کہ انہوں نے چھوٹی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا, رات کی نیندوں پہ, صحیح نہ ٹی وی کے چند پروگراموں پہ, صحیح نہ چند موبائلوں پہ, چند پیسوں پر, چند خواہشات پر. صحیح ہے, چھوٹی سی چیز ہے. میرے کو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک کال تھی, شاید دوبارہ آ جائیں کیا ہو جائے. میں نے ان کو پچھلے سنڈے کو ٹائم دیا تو اس پہ نہیں آئے, تو ریزن یہ تھا دیر سے سو کے اٹھے تھے. اس کے بعد انہوں نے میرے سنڈے کو کام دیا. بھائی جینون ریزن ہوتا, آپ بیمار ہو گیا, گھر کا کوئی بیمار ہو گیا, جینون ریزن ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, اوور لیپ کر لیتے کسی ٹائم کے ساتھ میچ. یہاں یہ چیز تھی آپ نے اپنی نیند کو کیا نا اوپر, تو اٹس مین کہ آپ کو اپنی مصروفیات کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ دیکھنی ہے. یوز اے بگ تھنکر ویکیبلری بہت امپورٹنٹ ہے. یاد ہوگا میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آٹو بایوگرافیز پڑھا کریں. جب میں نے الحمدللہ ایک لیکچر میں یاد ہوگا اپنا تھوڑا سا ڈیلی روٹین بولی تھی, وہ میں نے اس وجہ سے بولی تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا, لوگوں کا اتنی لمبی لمبی کالز کا آنا اور یہ سامان. اب دیکھیں اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ بڑی ہم نے آپ کی چیزوں سے لرن کیا. آپ نا کچھ اور لوگوں کا بھی نیٹ پہ بتائیں جن کے ایسے ہو, تاکہ ان میں سے جو ہم یوز کر سکتے وہ والی ویکیبلری ڈالیں. آٹو بایوگرافی سے یہ چیزیں نکالا کریں. 100% دیکھیں نیلسن منڈیلا آپ اپنے اوپر 100% میپ نہیں کر سکتے. اس کا لائف اسٹائل علیحدہ, ان کا رہن سہن علیحدہ, ان کے مذاہب کا مسئلہ, ان کے 10,000 باتیں اسی طرح. لیکن اس میں سے جو چیز ہم اپنی زندگی میں ڈال سکتے ہیں, جیسے چارلی چیپلن, جتنی میں نے بایوگرافیز پڑھی مجھے چارلی چیپلن کی سب سے اچھی لگی. بڑی عجیب سی بات ہے. حالانکہ اشتیاق نے جب مجھے لا کر دی تھی بھائی نے, تو مجھے کہتے کہ میں نے ویسے ہی لے آیا تھا, اور تم آج کہتے ہو کہ یہ سب سے اچھی تم نے پوری زندگی میں پڑھی. میں اس کی اسٹرگل پہ مر مٹا. لکھتا ہے کمی بیشی کی, اگر بہت پہلے پڑھی تھی, اس وقت سن یاد نہیں ہوگا لیکن واقعہ یاد ہے. 10 سے 15 سال تک کی عمر تک میں نے کبھی اپنی پسند کی پینٹ نہیں پہنی تھی. کہتے تھے یہ لنڈے سے والدہ لے کر آتی تھی, بڑی ہوتی تھی, کاٹ کے چھوٹی کرتی تھی, اکثر اتنی بڑی ہوتی تھی کہ بیلٹ سے باندھنی پڑتی. چھوٹی چیز پہ سیل نہیں کیا نا اپنے آپ کو. اور پھر ایک وقت آیا کہ چارلی چیپلن کہتے ہیں میں جس دکان سے خریداری کرنے جاتا تھا نا اس کو بلینر کر دیتا تھا. اس درمیان میں اس نے کیا کیا, اس درمیان میں اس نے اپنا ساری خواہشات ماری ہیں. اسٹرگل ہے. ہم نے اس کتاب سے اسٹرگل سیکھی, اس نے عشق کیے اتنے سارے, ہمیں اس سے کیا مطلب. ان کے معاشرے کا یہ ہے, اس کو نہیں تھی تربیت کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یار اتنی زندگی کے اہم کام کر رہا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک پراپر وے سے کر, اس میں خواہشات کیوں ڈال رہے ہیں. اسی طرح نیلسن منڈیلا کا صبر ہمیں بہت اچھا لگا, ہم اس صبر سے چلے اس چیز کے لیے. ماؤ زے تنگ کو لے لیں آپ اس چیز کے, صحیح ہوگی اس کے لیے. آپ بے انتہا چیزوں کو دیکھتے ہوئے جائیں, ایک سے ایک ملے گا. ویکیبلری آپ یوز کرتے ہیں, اسٹریچ یور ویژن کو بڑھائیں ایک پوائنٹ پہ. خاص طور پہ سب سے زیادہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے یہ جو عشق کرتے ہیں لوگ سے, اس لیے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا وہ شخص ایمان سے دور ہو جاتا ہے جو ان کاموں میں پڑ جاتا ہے. آپ نے ایک پوائنٹ, اور وہ بھی ایسا کہ جس پر شاید ہی کوئی بولے کہ زندگی کے کسی کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے, اس پہ آپ آئسولیٹ کر لیا اس کو. اسٹریچ کریں تھوڑا سا, بڑھائیں زندگی کے ویژن کو بڑھائیں. دیکھیں مغرب کس طرح سے ترقی کر رہا ہے. یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا, وہ اللہ ان کو بھی خوش رکھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہے کرنا. ہم نے اپنی کتاب پرنٹ کروانی تھی تو جو ہمارے وہ تھے پرنٹر تھے, انہوں نے 2 کتابیں بھجوا دی. دیکھیں یہ بھی ہم نے پرنٹ کی ہیں. اس میں ایک کتاب بہت ہی اچھی تھی, کنگ عبداللہ کے ایک ٹیچر کی تھی, الحمدللہ بڑا مزہ آیا پڑھنے میں. اس میں ایک پوائنٹ اس نے لکھا, کہتے ہیں یار دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, کمیونزم کیا اسلام کا 180 ہے؟ نہیں جی 180 تو نہیں ہے بھائی. فار ایگزامپل اسلام میں کہتے ہیں اگر آپ نے کہا ہے کہ اخلاق اچھا رکھو, تو ایسا تو نہیں ہے کمیونزم میں لکھا ہو کہ گالیاں دیا کرو ہر کسی کو. 180 کا تو یہی مطلب ہے نا. اگر یہ کہتا ہے سیدھا ہاتھ تو وہ کہتا ہے الٹا ہاتھ. ایسا نہیں ہے. ایمان پہ اختلافات ہوں گے, بہت ساری چیزوں پر ہوں گے, صحیح ہوگی نا. وہاں پر فار ایگزامپل شادی بیاہ کی رسموں پہ ہوں گے,
کچھ اچھی باتیں بھی تو ہوں گی نا جنہوں نے ان کو ترقی دی ہے. مغرب کی جو خواتین رپورٹر ہوتی ہیں نا, یہ کئی یعنی چانس زیادہ ہے کہ برائیاں بھی کر لیتی ہیں. کچھ جگہ پڑھا ہے اس چیز کے. بولڈ اس حد تک ہوتی ہیں کہ وہ یعنی کہ انٹرویو والے کے ساتھ بہت کلوز ہونے میں بھی کوئی انہیں وہ نہیں ہے, یا پھر انٹرویو کے لیے ٹائم لینے کے لیے بہت کلوز ہونے کا نہیں. ہمیں ان سے پتہ ہے کیا اچھا لگتا ہے, ہمیں ان سے لگتا ہے کہ اتنی آج کی دنیا میں کہ ایسا بھی ہے کہ یہ میڈیا نے اور فحاشزم نے مردوں کو خونخوار کر دیا ہے. اس معاشرے میں بھی وہ لوگ اپنا رستہ نکال لیتی ہیں. صحیح ہے, برائی سے اگر بچ جائیں وہ تو حوصلے والی بات ہے نا کہ اس کے درمیان سے بھی راستہ نکال لیتی ہیں. ہم نے ان سے یہ سیکھا. تو کیا ہے, ویکیبلری یوز کریں, ویژن بڑھائیں اپنا. گیٹ دا بگ ویو فار جاب, یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں. ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں. یہاں لکھا ہوا تھا فور موسٹ کامن فارمز آف ایکسکیوز. ہیلتھ ایکسکیوز آپ کرتے ہیں, انٹیلیجنس ایکسکیوز کہ جی میری صحت نہیں تھی, میں نے اس وجہ سے آج ٹیسٹ اچھا نہیں دیا. انٹیلیجنس ایکسکیوز کرتے ہیں کہ جی ہم تو ہیں ہی ایوریج. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو یہیں پیلے اسکول کے پڑھے ہوئے, اس وقت ہماری انگلش اچھی نہیں ہے. بھائی وہ دوبارہ میں موسینی کی بات, بھائی کئی لوگ جو ہوتے ہیں سمبل بن جاتے ہیں. وہی والی بات ہے, چلو میں دوبارہ اس کا نام نہیں لیتا, یاد ہوگا کہ میں فحاشزم پہ ہماری ایک ایکٹر کا نام لے جاتا ہوں. صحیح ہو گیا نا. اس طرح وہ برائی کے میں بنے تو اچھائی میں یہ محسن کی مثال لے لیں. یا پھر وہ جو ہے آپ کا جو کچرا اٹھانے والا ہے, کیانوس نام ہے اس کا, غالباً کچھ ایسا نام ہے, کیانوس کر کے کوئی نام ہے اس کا. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے سمبل بن گئے. کوئی ایکسکیوز نہیں رکھا انہوں نے. ایج ایکسکیوز, یار اب تو عمر زیادہ ہوگی, میں کر نہیں سکتا اس کے لیے ہاتھ. لک ایکسکیوز, ہماری تو قسمت ہی خراب ہے اس چیز کے لیے. پاکستان اس دن ہارا, لک نہیں تھی ہماری. نہیں 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 نہیں, مانے اس بات کو کہ غلطیاں تھیں اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہوگی نا. فارچون فیورز دی بولڈ, قسمت بہادروں کا ساتھ دیتی ہے. یعنی کوئی وہ ہے گھوڑا پیچھے کر کے بھاگ رہا اور قسمت نے اس کا کیا ساتھ دینا ہے, آگے تلوار لڑو تو شاید قسمت ساتھ دے. فور ویز ٹو کک ہیلتھ ایکسکیوز. ریفیوز ٹو ٹاک اباؤٹ یور ہیلتھ, اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ بات کرنا. ریفیوز ٹو وری اباؤٹ یور ہیلتھ, اپنی صحت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان رہنا. بی گریٹفل دیٹ یور ہیلتھ از گڈ, اٹس بیٹر ٹو ویئر آؤٹ دین رسٹ آؤٹ. صحیح ہو گیا نا. استعمال کرو بجائے اس کے, اس کو پڑا پڑا زنگ آلود کر دو اس چیز کے لیے. Two main error about intelligence. We understand our own brain power. We overestimate the other fellow's brain power. اکثر ہوتا ہے ہم اپنی انٹیلیجنس کو انڈر اسٹیمیٹ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, اگلے والے کو انڈر اسٹیمیٹ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ کسی بھی لحاظ سے کہیں سے بھی میرے پاس اور کسی بھی فیلڈ کا بندہ آتا ہے تو تھوڑی دیر میں ہوتا ہے کہ ہم آپس میں کوئی ایسا کمیونیکیشن کی نکال لیتے ہیں چیز کہ اس میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے اوپر طاری ہو رہا ہے. اچھا جی, بہت ساری چیزیں اس میں میں نے لکھی ہوئی ہیں. سوئے بیٹھے ہیں, آپ ہی کی یاد ہوگا پیج تھے اس کے لیے. سولوشن لکھے ہوئے ہیں اس کے کہ کون کون سے ہو جاتے ہیں. ایج ایکسکیوز کا کیا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لک ایٹ یور پریزنٹ ایج پازیٹیولی. جیسے فار ایگزامپل میری جب 33 سال عمر ہوئی تو میں نے کہا جی جنت کی عمر پا لی ہے. آج الحمدللہ 35 سے 36 میں تو میں کہتا ہوں دیکھو میں 38 کا انتظار کر رہا ہوں, کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ پہنچ گئے 40 سال پہ, یعنی شعور کی عمر پہ. تو ابھی تو ہمارا شعور ہی نہیں آیا. تو پازیٹیو لیں ہر ایج کو. صحیح ہوگی نا اس چیز کے لحاظ سے. الحمدللہ. کمپیوٹ ہاؤ مچ پروڈکٹیو ٹائم یو ہیو لیفٹ, کہ کتنا آپ کے پاس ابھی ٹائم موجود ہے اس کرنے کے لیے. انویسٹ فیوچر ٹائم ان ڈوئنگ وٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو. انویسٹ کرنا ہے کیسے اس میں. لک ایکسکیوز کا سولوشن ہے ایکسیپٹ دا لا آف کاز اینڈ افیکٹ, ڈونٹ بی اے وشفل تھنکر, رائز ٹو دا ٹاپ ان اینی آکوپیشن. بالکل صحیح بات ہے. کاز اینڈ افیکٹ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. صحیح ہوگی نا. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارتا ہو ریباؤنڈ پہ آپ کو تھپڑ لگ رہا ہو سکے اللہ تعالیٰ یہ کر دیں کہ آپ جا رہے ہو ٹھڈا لگ جائے, آپ کو ٹھوکر لگ جائے. صحیح ہوگی نا. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے آتے. ڈو ناٹ بی اے وشفل تھنکر, یہ تو پہلے بھی ہماری باتیں ہو چکی ہیں. رائز ٹو دا ٹاپ ان اینی آکوپیشن, ہمیشہ
اس پہ ٹاپ پر رہنا چاہیے اور سوچنا ہی ٹاپ کا چاہیے, اس وجہ سے آپ ٹاپ 3 میں آ جاؤ گے. The important thing is not where you were or where you are, but where you want to get. کہاں آپ جانا چاہتے ہو. اس کے 2 پوائنٹ پہ میں نے ٹک لگایا ہوا, جو مجھے اچھے لگتے تھے میں ان پہ ٹک بھی لگا دیا کرتا تھا. ایکسیپٹ ہیومن ڈفرینس اینڈ لمیٹیشنس. صحیح ہوگی نا, میرے اور شعیب میں لازماً کوئی چیز فرق ہوگی. جیسے میرے ارد گرد لوگوں میں نا ایک مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے اسے. دیکھیں ہم جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہم جنرل باتیں آپ سب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ایک وہ ہے جو میں صرف اپنی بات بتا رہا ہوتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ مجھے جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ دے دیا اس وجہ سے ہو سکتا ہے میں نے وہ کر لیا. جیسے آج بھی یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات ہوئی ہماری, اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, بزرگوں سے سوال ڈالا ہے کہ 1 سال ہمیں ریسٹ کرنے دیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس طرح ریسٹ نہ مل سکتا ہو. جیسے ہمارے ایک پاس صاحب آتے ہیں, اللہ ان کو بھی بڑا خوش رکھے, 2 بہن بھائی تھے, بہن کی شادی ہوگی, بچے ہیں 4-5, بہن ہی لے کر آئے ان بھائی کو بھی. BE الیکٹریکل میکینیکل انجینئر ہے NED سے, 3-4 سال ہو گئے. فادر بہت بیمار ہیں اور بوڑھے بھی ہیں, آئے بھی ہیں میرے پاس میں, اکیلا بہت دیکھتے ہیں, نہ نوکری کر رہا ہے نہ شادی کر رہا ہے. کیسے تقریباً مجھے صرف کلیئر کر دیں, ہم کمی بیشی میری عمر کا ہے, تھوڑا سا پیچھے چھوٹا ہوگا, 33 پہ ہوگا, 34 پہ ہوگا, میں کہ 35-36 پہ. کہتے سکیر بھائی یہ دیکھیں نا کہ میں کیسے یہ چیز کر سکتا ہوں. شادی کروں گا تو انہیں کھلانا ہوگا میں نے, تو مجھے نوکری کرنی پڑے گی. صحیح ہوگی نا. اور اس میں دیکھ لو ان کو بول, اگر اس میں کیا کہتے ہیں میں نوکری کے لیے باہر جاتا ہوں تو جو ابو کو میں دیکھ رہا ہوں آنے والی تو اس طرح نہیں دیکھ سکتی نا. ایک تو وہ خاتون ہوگی, مرد کے مسائل اپنے ہوتے ہیں اس کے لیے, اور سیکنڈلی جو ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ میں تو اتنے عرصے میں ابو کو سمجھ گیا, اس کو ابھی اتنا عرصہ اور لگے گا سمجھنے کے لیے اس چیز کے لحاظ سے. صحیح ہے. 90% of successful people set goals and 90% of people who feel they have failed did not set goal. صحیح ہے نا. 90% جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنا گول لازماً سیٹ کرتے ہیں, اور 90% جو فیل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وجہ ان کی کیا ہوتی ہے کہ اپنا گول سیٹ نہیں کرتے. اوہو, ایک شعر ہم نے لکھ دیا, لکھا اپنے پر ہی ہے تو اچھا ہے برا ہے ہمارے پر ہی اس کا اثر آئے گا. نہیں جب وہ خود اہل یقین تو یہ کب مسلمان ہوں گے. نہیں جب وہ خود اہل یقین تو یہ کب مسلمان ہوں گے. اثر پڑتا ہے شاگردوں پر استادوں کے باطن کا. صحیح ہو کیا. تو اس کا مطلب ہے میں جتنا بھی آپ لوگوں کو ڈانٹتا ہوں میں اپنے آپ کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں, یا آپ کو نہیں ڈانٹ رہا, یا پھر میں اندر کے صغیر کو ڈانٹ رہا ہوتا ہوں دراصل. وداؤٹ ریفرنس ایک حدیث میں نے لکھی ہوئی ہے, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بیوہ اور متعلقہ کا نکاح اس سے مشورہ کیے بغیر اور کنواری کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے. ماشاءاللہ بہت ہی جاندار ایک پوائنٹ سمجھ میں آیا جب وہ ہوا. دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا یہ یاد ہوگا فطرتی دین ہے ہماری, اور آپ کی بات ہوئی اس کی. آج آپ نا معاشرے کی برائیاں کبھی دیکھیں, آپ دیکھیے گا, ابھی میں نے اس میں ٹوڈے میں نیا لیکچر جو کل ڈالا ہے اس چیز کے لحاظ سے, آپ یقین کریں جتنا بھی الحمدللہ میں لکھتا ہوں میں اس کے سلوشن پہ بھی سوچتا ہوں, تو سلوشن شرعی زندگی اور جائز والی شرع. ایک تو دیکھیں, ایک تو وہ آپ ایکسٹریمزم والے لوگ ہیں, اس میں تو آپ دیکھیں معاشرے میں بغاوت ہی رہے گی, کیونکہ بھائی اگر آپ اتنا ڈفرینس کریٹ کر دو گے, صحیح نا, ایک جنس کو آپ کر دو گے کہ وہ یعنی کہ اللہ معاف کرے کہ وہ 19ویں صدی کے فرانس والی بات کہ جانور کا قانون اس پہ لگا دو گے, تو وہ تو بغاوت ہونی ہی ہونی ہوگی کبھی. لیکن جو شریعت نے ماشاءاللہ مقام دیے ہیں دونوں کے, وہ وہی مقام ہے جو اوپنر کا اور اٹیک بالر کا ہے. صحیح ہوگی اس کے لیے, تو الحمدللہ اس لحاظ سے بہترین ہے. جب ایران کا بادشاہ تیمور ایمان لایا, دیکھیں بہت بڑی بات ہے یہ اب جو سننے جا رہے ہیں نا الحمدللہ, جب ایران کا بادشاہ تیمور ایمان لایا تو اس کے ساتھ پہلے ہی دن 1,60,000 افراد نے اسلام قبول کیا.
رتبے والے کی یہ اہمیت ہوتی ہے. دیکھیں ایک عوام کے نماز پڑھنے اور بادشاہ کے نماز پڑھنے میں بہت فرق ہے. اس کے وہ سجدہ کرے گا تو رعایا سجدے میں گر جائے گی. صحیح ہے. پہلے تو اپنا مقام بنائیں آپ ماشاءاللہ. جب مقام بن جائے تو اتنا اپنے پہ غور کریں. آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ایک پبلک ہاتھ اٹھائے گی. صحیح نا. آپ ہاتھ نیچے کریں گے تو ایک پبلک ہاتھ نیچے کرے گی. آپ ادھر دیکھیں گے ایک پبلک. ان سب کا گناہ آپ کے سر. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں, جتنے یہ ایکٹریس وغیرہ جتنا ہی کرتے ہیں, ان کی دیکھا دیکھی جو گناہ کرتے ہیں سب ان کے ذمہ جائے گا. سب قبر میں بھگتیں گے یہ لوگ. اور ماشاءاللہ صدقہ جاریہ صحیح ہو گیا نا. اس کے لیے الحمدللہ ایک دعا ایڈ کی ہے, کچھ دن ہی ہوئے ہیں. کوشش ہوتی ہے آپ کو بتاتا رہا ہوں. پہلے یہ خیال کرتا تھا ذاتی چیزیں ہیں میری, پھر اللہ نے پٹائی کی ہماری, چھتر وتر لگے ہمیں, تو پھر خیال آ گیا نہیں بھائی بول دیا کرو, ذاتی کوئی چیز نہیں ہے. اب آپ ایک دعا ایڈ کی ہے الحمدللہ کہ یا اللہ ہمیں اس کائنات کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے کسی طریقے سے. صحیح نا. تو الحمدللہ اگر قبول ہو جائے گا تو اللہ ہم سے کوئی ایسا کام کرائے گا جو بعد میں بھی چلے گا انشاءاللہ تعالی. صحیح ہے. یہ بھی بڑی سمجھنے والا پوائنٹ ہے. کل کیا ہوا, سلیم صافی کا ایک کالم پڑھا تو اس نے لکھا کہ میں نے عمران خان سے کہا کہ آپ یہ غلط جملے کیوں استعمال کرتے ہیں, وہ جھوٹا ہے, وہ منافق ہے, وہ کرپٹ ہے. یہ تو کہتے ہیں میں منافق کو منافق نہ بولوں تو کیا بولوں. کتنا ماشاءاللہ وہ ہے, شعور دیا اللہ تعالیٰ. دیکھیں آپ اچھی راہ پہ چلیں نا, سوچ بھی اللہ دیتا ہے, ویکیبلری بھی اللہ دیتا ہے, ڈیٹا بھی اللہ دیتا ہے. تو ماشاءاللہ حالانکہ ایک ایسے علاقے سے, قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والا, اور اتنی اچھی اردو لکھ لیتے ہیں. سلیم صافی کہتا ہے کہ میں نے فوراً عمران خان سے کہا کہ بہت سی حقیقتیں جو ہیں نا وہ اسٹیج پہ نہیں بولی جاتی, ہر بات ممبر پہ کرنے کی نہیں ہوتی. صحیح ہے نا. اب دیکھیں بڑے آدمی کی سوچ کتنی میچ کرتی ہے. ایک کسی گریٹ آدمی کی سینگ لکھی ہے میں نے, اور بتائیے گا میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اناٹمی آف ہیومن باڈی از نون ٹو آل آف اس. Anatomy of human body is known to all of us, but still we cover it. صحیح ہوگی کہ آج بھی ہم اسے ڈھکا رکھتے ہیں, کہ جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کپڑے اتار کے گھومنا شروع کر دو. صحیح ہوگی نا. تو اس پہ کہا بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی عوامی مسئلہ نہیں ہے, جیسے ماشاءاللہ آپ میں سے کسی کے اندر ایسی برائی ہے جس سے عوام کو نقصان نہیں ہے, تو مجھے تنہائی میں تو آپ کو سمجھانے کا حق ہے, لوگوں کے سامنے سمجھانے کا حق نہیں ہے. جس پہ اللہ نے پردہ رکھا ہے تم بھی پردہ ڈالو. صحیح ہے نا. تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. مشہور تاریخ دان ایم رابرٹ رقم طراز ہیں. اسلام کا وجود میں آنا متعدد طریقوں سے انقلابی تھا. مثال کے طور پر اس نے عورتوں کو قانونی حق دیے. معذرت, طریقوں سے انقلابی تھا. اچھا, مثال کے طور پر اس نے عورتوں کو قانونی حق عطا کیے, خصوصاً جائیداد میں عورتوں کو حق دیا جو متعدد ممالک میں 19ویں صدی تک انہیں حاصل نہ تھا. یہ ڈیٹا کے طور پہ میں نے رکھا اپنے پاس, لیکچر میں کوٹ کرنا ہوتا تھا کتابوں میں. مسٹر راجندر ساشر کا کہنا ہے تاریخی نقطہ نگاہ سے اسلام خواتین کو حق وراثت دینے میں زیادہ ترقی یافتہ اور آزاد خیال ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہندو خواتین کو جائیداد میں حق 1956 تک نہیں دیا گیا تھا, جبکہ ہندو ڈبل پاس ہوا. اس کے برعکس اسلام آباد میں یہ حق خواتین کو 1400 سال پہلے عطا کیا. آگے, تہذیبوں نے ہمیشہ دریاؤں کی آغوشوں میں آنکھ کھولی ہے. پرانے دور میں قلعے وہاں بنا کرتے تھے جہاں پہ دریا بہہ رہا ہوتا تھا, تاکہ پانی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے دور نہ جانا پڑے. اس کے نیچے میں نے نا اس کو کریکٹ کیا. کریکٹ مین وہ اس میں شاعری کی زبان میں کہتے ہیں تخ بندی کرنا, تو ہم نے تخ بندی کی ہے تھوڑی سی. کیا جو شعور کی تبدیلیاں ہیں وہ علم کے دریاؤں کے ساتھ رہنے سے آتی ہیں. علم والے کے ساتھ رہتے ہو نا تو علم کی باتیں ملتی ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھیں معاہدہ اور کمپرومائز اور اسٹینڈرڈ دیکھیں. صلح حدیبیہ جس معاہدے پر مبنی ہے وہ بھی غیر مذہبی ہے. اس کی زبان سفارتی ہے. جب یہ معاہدہ لکھا جانے لگا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو املا کرایا, لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قریش کے نمائندے سہیل بن عمر نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے. یا تو اس وقت رحمان کی ڈیبیٹ چل رہی تھی. ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے, آپ یوں لکھ کے بھی اسم کا اللہ ہوں.
صحیح ہے. حضور نے حضرت علی سے کہا یوں ہی لکھو. اس کے بعد آپ نے املا کرایا. یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے نہ جنگ کرتے، لہذا آپ محمد ابن عبداللہ لکھوائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم اس کا انکار کرو. لیکن ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا محمد بن عبداللہ لکھو، رسول مٹا دو، رسول اللہ مٹا دو. الرحیق المختوم صفحہ 466. اسٹینڈرڈ دیکھیں، یعنی وہی بات کریں. دیکھیں یاد ہوگا انشاءاللہ بھی کچھ دنوں میں وہ ہمارے کچھ اور وہ ہیں آرٹیکلز ہیں وہ ڈلیں گے تو آپ خود دیکھیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو صحیح دین کی طرف آئے اسے شعور نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی صحیح دین کی طرف ہے دنیا کے کسی علم میں وہ پیچھے ہو. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ایک شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ شخص کیا ہوگا کہ ہر علم جانتا ہو. انوینشن نہیں کرے گا، انوینشن سمجھ ضرور لے گا. علاج نہیں کر رہا ہوگا، علاج کے طریقے گائیڈ ضرور کر سکتا ہوگا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ شعور دیتا ہے. اب یقین کریں تھوڑا سا اللہ کی طرف ہے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے انگلی پہ پکڑی ہے. پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب ریڈیو کے دن رضا علی عابدی کی، سمجھا رہا ہوتا ہے اللہ رات میں لیکچر کیا دینے. یقین کیجیے صحیح ہوگی نا. کیا ہوتا ہے الفاظ وہی ہوتے ہیں، کا کو ادھر کر دیتا ہے اللہ، ادھر کوما لگا دیتا ہے، ادھر انوائٹڈ کوما ڈال دیتا ہے، ادھر وہ شعر اٹھا کے ڈال دیتا ہے، لیکچر تیار ہو جاتا ہے. مجھے بہت سے لوگ کال کرتے ہیں کہتے ہیں پورے دن کی روٹین ہمیں آپ کی پتہ ہے، یہ سب کب ہو رہا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اسی درمیان ہو رہا ہوتا ہے. کہتے ہیں کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کچھ بول رہے ہوتے ہو، سمجھ کچھ آ رہا ہوتا ہے، لکھ اس سے کچھ رہے ہوتے ہیں، بتا کسی کو کچھ رہے ہوتے ہیں. وجہ صرف یہ ہے، سچی سی بات ہے، ہمیں پتہ ہے جو ہم لیکچر کے شروع میں کہتے ہیں نا ہم اسے تہہ دل سے مانتے ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید، پہنچنے تک کا راستہ میری نبی کی سنت، اور عبادت کے لائق صرف اللہ، رسول، میرے نبی. جہاں یہ چاروں چیزیں آپ کے دل پہ نقش ہو گئیں سارے علم آپ کی طرف ہو گئے. 35 منٹ ہو گئے. بولنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن پھر وہ یہ ہے کہ سوالات رہ جائیں گے، کچھ سوالات ہو جائیں پھر اشعار بول کے کچھ ختم کریں گے انشاءاللہ. فرشات کا متعلق آتا ہے کیا کچھ جو ہے فرشات ان کو ڈائریکٹ مار دینا چاہیے یا پھر نیگیٹو سے ریلیٹڈ کہہ رہا ہوں یا پھر ان کو پھر ریپلیس کرنا چاہیے؟ ریپلیسمنٹ سب سے اچھی بات ہے. بھائی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، لڑکے لڑکیوں میں انوالو ہوتے ہیں، لڑکیاں لڑکوں میں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے ایسے پروگرام کی وجہ سے، آپ کی خوراکوں کی وجہ سے ان کی ایکسائٹمنٹ لیول بڑھے ہوئے ہیں. تھائرائڈ بہت ایکسٹرا ایکٹیو ہے. صحیح، میڈیسن میں بھی کچھ ہومیوپیتھک اور حکمت وغیرہ کے ہارمونز ان کے ایکٹیو ہوئے ہیں. اس میں کیا ہوگا اگر ان کی ماریں گے یا تو وہ سائیکو ہو جائیں گے. صحیح ہوگی نا، پورا سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوا ہارمون کا، وہ سائیکل وہ ہو گئی، سائیکو ہو گیا، لڑکا یا لڑکی دونوں سائیکو ہو گئے. دوسرا طریقہ یہ ہے آپ سے چھپ کے گناہ کیا کریں گے؟ آپ 24 گھنٹے ان کے پیچھے تھوڑی رہتے ہیں. آپ کیا کریں؟ اسی انٹینسٹی کا سلوشن لائیں. آپ نہیں کر سکتے آپ کنسلٹنٹ ڈھونڈیں. دیکھیں الحمدللہ ہم بھی ان میں سے ایک کنسلٹنٹ ہیں. الحمدللہ سارے ہمارے ساتھ جو رابطے کرتے ہیں، اب ہم ان کے نا پیکیجز بھی بناتے ہیں. فیملی پیکیج کو میں نے علیحدہ کیا ہے، ایجوکیشنل پیکیج کو، وہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں ویب پہ آپ دیکھیں گے اس چیز کے لیے، اور نمبر بھی پھر اس لحاظ سے علیحدہ کروں گا اور پھر ٹائمنگ کو بھی میں ڈسٹریبیوٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی. کیا ہوتا ہے آپ اس چیز کو وے آؤٹ نکالیں اس کا، اور الحمدللہ وے آؤٹ ہیں. یہاں سے لے کے انگلینڈ تک جو ہے میرے پاس پچھلے سال کا انگلینڈ کا ایک کیس تھا کہ ان کی بچی بہت زیادہ لڑکوں میں انوالو تھی. سائیکیٹرسٹ کو میں نے سمجھایا، حالانکہ 1 سال سے علاج کر رہے تھے انہیں، میں نے کہا بھائی ان کا تھائرائڈ ایکسٹرا ایکٹیو ہے، اس چیز کے لیے آپ چھوٹا سا کام کر لیں. الحمدللہ وہ چیز پراپر ہو گئی. صحیح ہوگی نا بات. تو اس پہ بہت ساری سلوشن ہماری شریعت کی طرف سے بھی موجود ہیں. اس رمضان میں کئی میں نے ہارمون پہ اس سلوشن سے بھی کام کیا ہے کہ اگر وہ اس لیول تک لڑکا اور لڑکی گئے ہوئے ہو کہ زنا تک جا چکا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس لیول سے نیچے لانا بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں تو یہ کہ آپ رسیوں سے باندھ کے رکھ دیں، ہو ہی نہیں سکتا پاسبل. یا انجیکشن لگا دیں کہ سوتا رہے یا سوتی رہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا اس چیز کے لحاظ سے. اس کا وے آؤٹ نکالیں. وے آؤٹ موجود ہیں،
ایسا نہیں ہے. دیکھیں یاد ہوگا ہمارا لاسٹ جو تلاش حق کا ہوتا ہے, ہم نے کہا تھا اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. خدا نہ خاصا اگر آپ کی یہ سوچ آ گئی نا اس میں کوئی سولوشن نہیں ہوگا, یہ تو گندی بات ہے. نہیں 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 نہیں, آپ اپنی جسم کی جو گندگی صاف کرتے ہیں, یاد ہے نا استنجا کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. صحیح ہوگی نا بات. شریعت کے اندر ہر چیز ہے. کبھی کبھی خواتین کی آتی ہیں نا تو وہ نا علیحدہ لے کہتی ہیں کہ ایسی بیماری ہے نا, تو ہم نے کہتے ہیں کوئی مطلب نہیں, یہ تو شریعت میں حیران ہو جاتی ہیں اس میں شریعت. میں نے کہا بھائی بھول جاؤ, ابھی آپ کے سامنے ہیں. ان خاتون کو کیا بتایا تھا, اللہ کا کلام ہی بتایا تھا نا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. کہیں الحمدللہ کسی جگہ کوئی ایک چیز ہو. آپ یقین کریں پاکستان کے میچ سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت پڑھے, میچ کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھے. صحیح ہوگی نا, بہت اچھا ہوا جو کچھ ہوا. کیونکہ ہم نے تو اس چیز کی دعا کی تھی کہ بھائی دیکھیں, آپ کو یاد ہے وہ انڈیا والا میچ کراچی میں کتنی اموات ہوئی تھیں. ہم نے تو اس چیز کے 2 رکعت نفل پڑھے تھے, یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے خیر عافیت وہ کرا دے کسی طریقے سے. لگی بھی اسکرینی وہ, لیکن ہم نے تو نہیں سنا کوئی اموات. آپ میں سے کسی نے سنی ہو تو مجھے نہیں پتا, ہم نے نہیں سنا. تو بس اس پہ شکرانہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. کھیل ہے, ہر چیز کیا ہے, 2 کھیلتے ہیں, ایک نے ہارنا ہوتا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے. اور یہ تو زندگی کا ایک پارٹ, وہ فزیکل ایکٹیویٹیز کا ایک پارٹ ہے نا اس دنیا سے. صحیح ہوگی نا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ خواہشات کو ریپلیس والا فارمولا زیادہ اچھا ہے. یہ بنا کوئی بھی فیکٹ ہو, بوڑھے تک والد صاحب جب حیات تھے وہ پائے کھانے فالج ہوا وہ. صحیح ہوگی نا. مچھلی سے ریپلیس کر دی, مچھلی کی بھی بڑی خواہش رہتی تھی ان کو, مچھلی لا کے بنوا کے رکھ دی, تھوڑی بہت کھا کے جو ان کی خواہش ہوتی تھی ہو گیا, پائے بھول گئے. ماشاء اللہ. صحیح ہے کہ نہیں, اس چیز کے لحاظ سے ریپلیس کر دیں. تو ہر ایج ہر طرح سے ہر چیز, ہیلتھ ویلتھ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اسی لیے میں کہتا ہوں ماں باپ کو کہ بچے سے ٹیبل ٹاک کبھی ختم نہ کرو. ہوتا ہے نا کبھی وہ کیا اپنی پسند کی شادی کے لیے آپ کہتے ہیں تو وہ ماں یا باپ غصے ہو جاتے ہیں, میں مر جاؤں گی اگر یہ کر دے, میں مر جاؤں گا. آپ نے ٹیبل ٹاک ہی ختم کر دی. اب وہ بیچارہ کیا ہوگا, اپنے ہم عمروں سے مشورے مانگے گا, وہ اسے الٹے مشورے دیں گے. ٹیبل ٹاک کبھی بھی نہیں, یعنی کہ غلط سے غلط چیز کے بھی طرف وہ اشارہ کر رہا ہوں نا, ٹیبل ٹاک پہ لے آئیں اس چیز کے لیے. پہلے اسے سوچیں اور اس کی سنتے ہوئے اس کی ریپلیسمنٹ پہ جانا شروع کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سولوشن دے. اگر میرے سے پوچھتے ہو تو ایکسپلینیشن فار اسکیپ, فرار کی وضاحت. یا کس لحاظ سے, یعنی کہ اگر میں دیکھوں کہ جہاں پہ ہیومن لمیٹیشن ختم ہو جائے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں کر سکتا, تب اس پہ ایکسکیوز بھی نہیں ہے. اس پہ تو آپ بتا دیتے ہو کہ یہ کر سکتا تھا میں. ہاں ہوتا یہ ایکسکیوز کہاں آتی ہے, جہاں آپ اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. صحیح ہوگی نا اس چیز کے. بھائی دیکھیں فار ایگزامپل کہ اگر آپ میچ کی بات لیتے ہیں اس چیز کے لحاظ سے, آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا. وہ جو ٹیم آپ کی ہے, ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, ابو کے انتقال کے بعد ابو کے ایک مرید نے مجھے فون کیا, اس سے بڑے ہیں کافی, ہم سب بھائیوں سے بھی بڑے ہیں اس سلسلے. کہتے ہیں سہیل بھائی ایک بات بولوں, برا تو نہیں مانیں گے. میں نے کہا نہیں. کہتے ہیں جو فیصلہ کرنا ہو نا سارے بھائی مل کے کرنا. غلط ہوگا نا تو حوصلے میں رہو گے, اکیلے کا نہیں تھا, سب کا تھا. اور اگر صحیح ہو گیا نا تو خوش رہو گے, دیکھو ہمارے میں کتنی یونٹی ہے. اب دیکھیں انگلی اٹھ رہی ہے نا کہ حفیظ کا انفرادی فیصلہ تھا. اگر ٹیم مینجمنٹ کا ہوتا ہے نا, دیکھو مشاورت کیوں کی جاتی ہے. آپ پر فار ایگزامپل اس وقت کچھ طاری تھا, جنونیت طاری تھی. صحیح ہوگی نا. طلا کا میڈیکلی سائیکولوجیکل پرابلم ہوا تھا. صحیح ہوگی نا. نعمان تو صحیح ہوگا نا, صہیب تو صحیح ہوگا نا, کوئی سے 2-3 تو صحیح ہوں گے جو آپ کو راہ راست پہ لگا دیں گے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بچہ اور بچی شادی ہو تو کوئی ایک وکیل اور گواہ جو شریک ہے, اور وہ بڑی عمر کا رکھا جاتا ہے. وجہ کیا, اگر یہ وہ عشق اور اس میں کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ تو مت دے سکتا ہے نا. تو یہ والا فیکٹر جو ہے وہ ہے اس چیز کے. سر یہ بہادر کی تعریف ذرا کریں. بہادر کون ہوتا ہے اس چیز کے لحاظ سے, جو بہت جلد گناہ کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں.
چند اشعار پہ پھر ہم ختم کرتے ہیں. ویسے شاعری کا مجھے ایک دور میں بہت شوق تھا, ابھی بھی شوق اپنی جگہ موجود ہے, وقت اتنا نہیں ہوتا, کرتا بھی تھا, لکھتا بھی تھا, پڑھتا بھی تھا, یاد بھی کرتا تھا, یہ سب کام کرتا تھا. گما اگر تمہیں کچھ ہو تو ہو مگر ہم کو, گما اگر تمہیں کچھ ہو تو ہو مگر ہم کو, سکون ملتا ہے روداد غم سنانے سے. میں چپ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ معلوم ہوتا ہے, میں چپ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک زمانہ کہہ رہا ہے داستان میری. فلسطین کا ایک شاعر تھا, درویش نام تھا اس کا, آزادی کی اس کی نظمیں بڑی مشہور ہیں. اسی کا غالباً ایک شعر ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں. وطن ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی کھانے, وطن ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی کھانے اور اپنی پسند کی موت مرنے کا نام. یہ مجھے بہت عرصے کو وطن کی صحیح ڈیفینیشن کسی جگہ سے مل لی تھی. احمد فراد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ان کے معاملات کے لحاظ سے وہاں پہ کریں. لذت گناہ کی خاطر جس نے ہار دی تھی جنت, لذت گناہ کی خاطر جس نے ہار دی تھی جنت, فراز میری رگوں میں بھی تو اسی آدم کا خون ہے. مجھے خرچ کر ذرا سوچ کر, میں بہت ہی کم ہوں بچا ہوا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیکچر میں یہ برکت ڈالیں. طالب دعا محتاج دعا.